ناظرین، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ 1,00,000، 2,00,000، 50,00,000 جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کا یہ نام پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے، اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرے اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، آپ ایک دن مان کر دیکھ لیں، فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہے، فوری طور پر یہ وظیفہ کر لے۔ اس میں دن کی کوئی بھی قید نہیں ہے کہ آپ ہفتے کو کریں گے، پیر کو کریں گے، بدھ کو کریں گے، جس وقت بھی کریں۔ سارا دن، سارے لمحات، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے۔ یہ آزمودہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا خاص عمل کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا، بس اس کو سمجھ لے۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ یہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور عمل ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر لاکھوں کروڑوں کا مالک بننا چاہتے ہو تو میرا رب بنا دے گا۔ آپ کے پاس جو دولت موجود ہے، اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا۔ ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ آپ پوری چند دنوں کے اندر اندر امیر ترین اور دولت مند بن جائیں گے۔ سارے رشتہ دار سے بڑھ کر آپ کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اسی طریقے سے میں آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے۔ یہ رزق اور دولت کے لیے بادشاہ وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے، کہیں اور نہ بھاگے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر کر لے۔ جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ پڑھ کر تک چکے ہیں، کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا، آؤ آج وہ عمل بتا رہا ہوں جو مٹی کو سونا بنانے والا عمل ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا عمل بتا رہا ہوں۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہوگی، اور دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ اسم مبارک کو آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، بس توجہ اس بات کی ضروری ہے کہ آپ نے یقین کامل اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوراً ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، رزق برسے گا، دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گی۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، دولت آپ کا پیچھا کر کے خود آپ کی تلاش کرے گی۔ اب آپ دولت کو تلاش نہ کریں، اب دولت آپ کا گھر تلاش کر کے آپ کے پاس آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی قسمت میں کچھ نہیں سوائے پچھتاوے کے، اور جیسے تمہاری پہلی زندگی گزری ویسے ہی اگر گزارنا چاہتے ہو، اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لو، فتح ملے گی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، مقدر سنور جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، گھر مانگ لے۔ اگر آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لے۔ آپ نے لاکھ کوشش کر لی پھر بھی آپ کو نوکری نہیں ملی تو نوکری کے لیے پڑھ لے۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لے۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ چاہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ آج نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا ہے۔ سورت کوثر ایسی طاقتور سورت مبارکہ ہے، آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کے بچوں کے رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورت کوثر پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ سورت کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورت کوثر کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج سورت کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائے گی، بیٹی کے رشتے میں رکاوٹیں ختم ہو جائے گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائے گے، دکان دفتر کاروبار نظر بد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائے تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے۔ آپ نے سورت کوثر کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سورت کوثر پڑھ لیں تو پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورت اخلاص کا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سورت اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سورت اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد کرم کی نظر ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورت اخلاص کو صرف 11 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ سورت اخلاص کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ آج کے اس عمل میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھتے جائے گا، اس کے کمالات، اس کے برکات آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ کس قدر آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ اب آخر میں وہ خاص اسم پاک بتانے لگا ہوں، وہ خاص عمل بتانے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، جس کے ذریعے آپ کو مال و دولت ملے گی، جس کے ذریعے اللہ کا کرم برسے گا۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھنا ہے۔ آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ توجہ سے سنیے گا کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔
یا اللہ یا غنی ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا غنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 71 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بتانے اور سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں پوری فرماتا ہے۔ اس وظیفے کے بعد نہ صرف آپ کو عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے بھی سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ ہو جائے نہ دعائیں قبول ہوتی ہے، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کرنا ہے کہ مولا کریم آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہمارے حاجات کو پورا فرما۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی کا، بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگیے گا۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، جولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال، وہ دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔